السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب تمام پاکستانیوں کو۔ آج میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ میں آپ کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال کے اندر پاکستان کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں؟ جواب یا تو 50% یا 100%، ان دونوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے 5 سیکنڈ کے اندر۔ 5 سیکنڈ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے لوگوں کا۔ جناب، لوگوں نے 50% سلیکٹ کیا۔ لوگوں کا خیال ہے 50% تک حالات پاکستان کے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اندازہ، بے باک اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس طریقے سے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ چاہے تو لکھ لیں نوٹ پہ، نوٹ کر لیں کہیں بھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے کہ وعدہ ماپ گواہ جمع کر رہے ہیں، اور جناب علی ان کے ذریعے جو ہے نا ہم، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ عمران خان کو پھنسانا، عمران خان کو ٹریپ کرنا۔ میں مان رہا ہوں کہ عمران خان نے سارا غلط کام کیا ہے، لیکن یہ صحیح کام کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس کو عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو گند ہے اس پہ پردہ ڈالیں گے اور پھر نئے طریقے سے کمائی شروع کر دیں گے۔ سارے جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں سارے کے سارے، یہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایکچولی ہے کیا۔ تو اب شروع سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اب وعدہ ماف گواہ افتخار صاحب کا آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا، جس میں وہ ہیں صحافی ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون وعدہ ماف گواہ بنتا ہے، 10 بن جائیں 20 بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنا پیسہ چاہیے، ہمیں اپنا پیسہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی عوام کو چاہیے پیسہ۔ ہم بھی عوام ہیں پاکستانی، ہمیں درد ہوتا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ درد اور اس کے اندر غم کے اندر ساتھ ساتھ شریک ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو بتائیے کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ڈر رہے ہیں نا، وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں جائے گا۔ آج اسحاق ڈار صاحب بھی تیار ہو کر آ گئے کہ مجھے وزیر وہ بنا دیں، کیا ہوتا ہے، نئے وزیر اعظم بنا دیں، کیئر ٹیکر بنا دیں، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تو الیکشن ہی نہیں ہونے، نمبر ایک بات یہ ہے۔ اور یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں پاکستانی جتنے بھی ہیں، اور اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے شامل، وہ شامل ہے، نہیں۔ اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس کے اندر آرمی یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس کے اندر جو جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے اپوزیشن کے ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی شامل ہیں سارے، صرف بیچارے عوام کے مقابلے کے ساتھ۔ عوام ہے الگ مقابلہ کر رہے ہیں بیچارے، لیکن وہ کب تک مقابلہ کریں گے؟ سوچیں آپ ذرا۔ عمران خان تو پوری طرح پھنس چکے ہیں، یہ تو بات صحیح ہے۔ اللہ ان کا بچائے۔ میں میری خواہش نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا ملے، لیکن جو انہوں نے کام کیا نا تو وہ عبرتناک ہے، اور اس کی سزا بھی عبرتناک ہی ہونی چاہیے اور ہوگی۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں تو اپنا پیسہ چاہیے سارا کا سارا۔ اب کس طریقے سے پیسہ ملے گا؟ آپ سوچیں ذرا، کس طرح پیسہ مل جائے گا؟ وعدہ ماف گواہ سے تو نہیں ملے گا نا۔ وعدہ ماف گواہ وہ جو دوسری اس کی سہیلی ہے پیرنی کی، گوگی، وہ وعدہ ماف گواہ بن گئی ہے باہر، جو اٹلی میں ہے اس وقت، وہ بن گئی، اسے سار بتا دیا سب کچھ۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تو عمران خان پھنس جائے گا، لیکن وہ تو باہر کی بھائی بیٹھی رہے گی۔ اس کو لے کے آؤ، موٹے اکبر کو لے کے آؤ، اس سے پیسے نکلواؤ، چاہے پیٹ پھاڑ کے نکلواؤ، لیکن نکلواؤ۔ اب میرے ذہن میں ایک پرپوزل آیا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام بنایا تھا۔ اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کریں تو دیکھیے، اس پورے سناریو کے اندر جب سارے اسٹیک ہولڈرز ورسٹ ہو نا، تو اس کے اندر جو سب سے اچھا آدمی ہوگا نا، بھلی ورسٹ ہو سارے، لیکن ایک ہوگا ضرور اچھا، تو اس کو آپ سلیکٹ کریں۔ ریاض ملک صاحب کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ریاض ملک صاحب ویسے تو ٹھیک ہے، کرپشن کے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے دیکھیے اس کو سب کو قابل قبول بھی ہیں، زرداری صاحب کو بھی، نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے ان کے لیے کام کیا، عمران خان کو بھی گھیرے میں لے لیا، تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ تو کیئر ٹیکر اگر گورنمنٹ میں اس کو آپ وزیر اعظم بنوا لے تمام عوام مل کر، اور اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، نگراں وزیر اعظم۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں، بھنگی بھی بن سکتا ہے۔ اب عمران خان کا آپ نے دیکھ ہی لیا نا، بھنگی اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جس کو بولنا بھی نہ آئے، جس کا سینس ہی نہ ہو، جس کو کہ سائفر کا مطلب ہی پتہ نہ ہو،
تو وہ بھی وزیر اعظم بن گیا، اس نے بھی کام چلا ہی لیا. تو آپ مہربانی کر کے وہ آدمی، میں آپ کو بتاؤں اس کی کوالٹیز کیا ہے. اس کی کوالٹیز یہ ہیں کہ دیکھیے عمران خان پھنس گیا تھا آرمی کے جو بڑے افسران کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اس کو چھوڑ دو. یہ ہے سنسیئرٹی. تو اب یہ ہے کہ جو $150 ملین چلا گیا، $1 بلین چلا گیا، کدھر کدھر کورٹوں میں غلط چلا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، وہ بھی واپس دے دے گا یہ اس بہانے کہ بھائی یار لے لو، عوام کو لے لو اور اس کو جان چھوڑو. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ 1 ڈیڑھ سال جب تک کہ یہ کیس سنبھل نہیں جاتا، اور تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے تو الیکشن ہونا نہیں چاہیے، 9 مہینے تک. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 9 مہینے جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائیں IMF والے، جب تک الیکشن میں نہ جایا جائے. 9 مہینے آپ تمام حضرات 1 سال کے لیے اس کو حکومت دے دیں، کیا ہوتا ہے اسی کو، ملک کو. اور آرمی بھی مخالفت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ آرمی کو بھی خوش رکھے گا، سب کو خوش رکھے گا، اور یہ آدمی اچھا ہے اور یہ پروگریس کرے گا. اس نے کراچی کے اندر بڑا کام کیا ہے، پورے پاکستان میں کام کیا ہے، جو بھی کام کیا بہترین کام کیا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو ہی آزما لیں. ان کو آپ یہ اسحاق ڈار کا بھی الگ وہ ہے، کعبہ رخ الگ ہے، اس کا بھی اسی کی طرف نکلتا ہے. لوگ نہیں پسند کرتے نواز شریف کو، شہباز شریف کو نہیں پسند کرتے، تو عمران خان نے یہ حل کیا ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ 1 سال کے لیے زیادہ تر کیا ہوگا اگر صرف 9 مہینے ہم دیکھتے ہیں، جب تک کہ IMF کلیئرنس نہیں دے دیتی، جب تک کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیے جائے ریاض ملک صاحب کو، اور ان کو پوری پاکستان کا بے تاج بادشاہ بنا دیا جائے. اور وہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جال بچھا دے گا، روڈوں کے جال بچھائے گا، برجوں کے جال بچھائے گا، نئی نئی کالونی بنائے گا. یہ بڑا دماغ ہے اس کا واقعی. اور ایسے آدمی کو، کرپشن تو آپ پاکستان کو چھوڑیں، دنیا کی ہر جگہ کرپشن ہر جگہ ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ تو کانٹیکٹس کے اندر رکھا جاتا ہے پیسہ کرپشن کے لیے، کیوں اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. جو آفیسروں کو دینا پڑتا ہے، اور جگہوں پہ اوور ہیڈ چارجز ہوتے ہیں، خرچے کرنے پڑتے ہیں. لیکن مین تھنگ، میں اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا کہ بھائی کرپشن کو بالکل بند کر دیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنس پہ آپ وہ بارگین نہ کریں. ہمیں جو جس بھی کانٹریکٹ کا ٹائم لائن کا ہم دیکھیں گے، بھائی اس ٹائم میں یہ کمپلیٹ ہونا ہے، اتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، اس کے بعد ایکسٹرا ہم نہیں دیں گے، اسی کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے دیر از اے چانس، دیر از اے ہوپ کہ ہم سنبھل جائیں. ادروائز پاکستان کا بچنا بہت مشکل ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن المیہ ہوگا اگر پاکستان تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ آخری 9 مہینے ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کو بتا نہیں رہے. ہمیں تو ادھر پتہ ہے نا، IMF نے کلیئر کٹ وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم نے 9 مہینے کے اندر ہمارے کہنے پہ نہیں چلے تو پھر اس کے نتائج بہت بہت سنگین ہوں گے، تمہیں بھگتنا ہوں گے. تو آپ خود سمجھتے ہیں، میں اس میں کہنا نہیں چاہتا کہ کیا سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ جب مثال کے طور پر جو بنیے کا سود کہلاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ سود در سود ہوتا تھا، اور آخر کے اندر وہ جو چاہے کر لیتا تھا، چاہے لڑکیوں کو اٹھا لے یا جو کر لے. میں خدا نہ کرے ہندوؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جو تھے جو اصل تھے، یعنی کہ جو اس کام میں انوالو تھے، ہندو بہت اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کام میں انوالو تھے وہ اس طرح. تو یہ IMF بھی بھائی بینک ہے، لون دیا اس نے، وہ تو ہم مہربانی کی اس نے، تو وہ تو مانگے گا پیسے اپنے، تو آپ کہاں سے لائیں گے پیسے واپس. تو بہتر یہی ہے کہ ایک تو عمران خان سے یہ کہا جائے، سزا تو ہوگی اس کو، پیسہ واپس لو، فراگوگی سے پیسہ لو. اور اب یہ بھی خبر سنی ہے کہ جھگڑا ہو گیا ان کے اندر، جو کیا ہوتا ہے اپنا بشرا بی بی اور اس کی بہن میں عمران خان کی، اور ایک دوسرے تھپڑ مارے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ بھائی کو جب پھنسا دیا اس نے، بشرا بی بی نے، اس نے یہ کہا کہ بھائی جی میں تو اس لیے تو نہیں ہے تم سے شادی کی تھی، اس کو کہہ رہی ہے عمران خان کو، کہ مجھے روز روز عدالتوں میں گھسیٹو. حالانکہ روز نہیں جا رہی، یہ تو بہت کم جا رہی ہے. اصل تو عمران خان جا رہا ہے روزانہ 3 دفعہ بھی اس لیے جاتا ہے کہ 2 دفعہ تو وہ اس کے جو وکیل ہیں وہ چالاکی کرتے ہیں کہ جی وہاں گیا، مصروف ہو گیا، اس کو جان کا خطرہ یہ ہے، 2 جگہ ضمانت کر دیتا ہے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی اسٹریٹجی غلط ہے اس کی، عمران خان کی. اگر آپ غور سے سوچیں، وہ یہ کہتا ہے، جو یہ کر رہا ہے نا، ابھی جو ضمانتیں کرا رہا ہے، یہ بالکل بیوقوف آدمی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار ایسے بھی لیڈر بن جاتے ہیں. یہ پیسہ جو برباد کر رہا ہے وکیلوں پہ،
وکیل نعرے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان کے یہاں روز مرغیاں بن رہی ہیں، بننے دو بھائی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عوام کا پیسہ ہے نا، یہ تو اس سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، عوام سے جو لوٹا ہوا ہے نا، جو بیچارے نے ٹکٹ ہولڈرس نے 10-10 کروڑ روپے دیے ہیں پیٹ کاٹ کے، اس کو اڑا رہے ہیں یہ. تو اگر یہ خود ہی جا کے کورٹ میں اسے چلا جائے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے گرفتار کرو، میں نہیں کراتا ضمانت، کسی کیس میں ضمانت نہیں ہوگی، میں جیل جاؤں گا، دیکھو اس کا قدور ہو جائے گا یہ. لیکن یہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا بھائی، اور جو یہ سائے سے ڈرتا ہے نا وہ پھر جیل جاتا ہی ہے، اور جیل ہی برداشت کر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ ایک تو شکست قبول نہیں کر سکتا یہ، کیونکہ یہ شخص جو ہے نا شروع سے کہہ رہا تھا، اس کی فطرت ایسی ہے کہ میں کبھی شکست نہیں مان سکتا. ایکچولی اس کی شکست ہو گئی، لیکن شکست ماننا بھی بہت بڑی بہادری ہے. یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے کبھی اس بہانے کرتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، سیفر چرا لیا، اس نے یہ کر دیا، باجوہ نے یہ کر دیا، حالانکہ باجوہ تو اس کو خود ہی لے کر آیا. اگر غور سے دیکھا جائے سائفر کا کیس خام خواہ نے جایا، ٹھیک ہے، اگر ہٹایا تھا تو ہٹ جاتے، اپوزیشن میں رہتے آرام سے، کچھ آواز ہوتی، کچھ کام کرواتے. اب اس نے کہا میرے پاس، کیونکہ پیسہ جب آتا ہوتا ہے نا تو پھر ساری عقل چلی جاتی ہے. ان کا پیسہ تو آ ہی رہا تھا، اس کی جو تھی پیرنی کی ساری فرمائشیں پوری ہو رہی تھیں. اس نے کہا مجھے کیا ہے، بس کام تو میرا تو نکل رہا. اس کا شوہر دیکھیں آپ، جو پچھلا شوہر بغیرت کا بچہ، ارپتی کھرپتی ہو گیا وہ، اس کے بچے، اس کے موٹر سائیکل ایسی لے کے منگوائی ہے انہوں نے اپنے، یہ جو فارمی تو نہیں کہیں گے یہ، ہاں فارمی کہیں گے، فارمی فادر سے عمران خان فارمی فادر ہوا نا، کہ اس سے ایسی موٹر سائیکل منگوائی ہے جو دنیا میں کچھ ہی لوگوں کے پاس ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں دیکھ کے اس موٹر سائیکل کو، اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست ہے. تو یہ تمہارا لوگوں کا پیسہ ہے. تم لوگ اگر اس طرح ہی بدھو کی طرح بیٹھے رہے نا تو آخر میں پھر یہ تمہارا گردن ایسے دبائیں گے. تو یہ سوچ لو تم. تو اب بھائی میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اب آپ بسم اللہ کریں اور اس کو دے دیں ملک صاحب کو، ریاض ملک کو ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے پرائم منسٹر بنا دیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا جاوید چودھری صاحب سے، حامد میر صاحب سے، اور جو صافی صاحب ہیں ان سے، کہ بھائی یہ اٹھائیں آواز، کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب بہرحال لفافہ تو صحافی ہیں یہ بھی تینوں، لیکن پھر بھی ان کے پاس کانٹینٹ تو ہے نا، بولتے تو صحیح ہے نا. یہ بولے کہ بھائی یہ دیکھو یہ آدمی کام کر سکتا ہے، اس کو بنا دیں وزیر اعظم. ایک ٹرائی کر لیں نا، نئے آدمی کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اور وہ واقعی کرے گا کام، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس طریقے سے امید ہے کہ یہ کام صحیح چل جائے گا، لائن پہ آ جائے گا پاکستان. ہماری دعا بھی ہے، اور ہم سب دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے نا خونخوار بھیڑیوں نے قبضہ کر لیا، جن کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، بہہ نہیں رہا، خون ٹپک رہا ہے، پورے پاکستان ان کے قبضے میں ہے. تو اس طرح آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے وہ بھی. کسی اسٹیک ہولڈر کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں. تو چالاکی سے آپ مہربانی کر کے اس کا مقابلہ کریں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا بھی کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سب بھائی مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا اور ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے پرپوزل پہ سوچیے گا کہ بھئی یار یہ ہے پرپوزل صحیح ہے نہیں ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے